وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل کر لیتے ہیں اور اس حکومت کو گرا دیتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پاگل ہو چکے ہیں، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اب دونوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم دونوں ڈیل کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی بامشقت سزا سنا دی گئی ہے۔ جنرل فیض حمید عمران خان کے ساتھ سیاسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد حسیب۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں بہت بڑی اپڈیٹ اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، آج ان کی بات کرنی ہے۔ اس میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپڈیٹ اور خبر سامنے آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ جنرل فیض حمید کو کتنے سال کی سزا ہو چکی ہے اور ان پر کتنے الزامات لگائے گئے تھے۔ جو الزامات لگائے گئے تھے حکومت کی جانب سے اور فوج کی جانب سے، وہ صحیح ثابت ہوئے، اس کی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے سیاسی مفاہمت کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل کر لیتے ہیں اور اس حکومت کو گرا دیتے ہیں، تو اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا واقعی عمران خان کو پلان کر کے شفٹ کیا جا رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کا بھی یہاں پر بہت بڑا بیان آیا ہے، اس کی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت پاگل ہو چکے ہیں، وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں، وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، اس کی بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی سے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے سیاسی مفاہمت کی پیشکش کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کو۔ اب دونوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ہم دونوں ڈیل کر کے اپنی حکومت بنا لیتے ہیں۔ تو ہمارے ذرائع نے بتایا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے رسائی کی جاتی ہے پیپلز پارٹی تک اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم دونوں اپنی حکومت بنا لیتے ہیں اور آدھی سیٹیں آپ لے لیں گے اور آدھی سیٹیں ہم لے لیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر نون لیگ کی حکومت کو ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کی جانب سے رسائی کی جاتی ہے پیپلز پارٹی تک۔ وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کو آپ چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ جوائننگ کر لیں اور ہم اکٹھے مل کر حکومت اپنی بنا لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپڈیٹ ہے جو کہ ہمارے سورس نے لیک کی ہے، تو اس پر ابھی بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تک پی ٹی آئی کی جانب سے اور نہ ہی پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی۔ سورس نے اپنی طرف سے تو یہ بتایا ہے کہ یہ پکی خبر ہے، تو آگے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ پکی خبر بنتی ہے یا اس کی تصدیق آگے ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی بامشقت سزا سنا دی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ انہیں سزا کس چیز کی دی گئی اور ان پر کتنے کیس چل رہے تھے۔ ناظرین، ان پر جو سزا ہوئی ہے وہ 14 سال بامشقت قید ہے۔ اب ان پر پچھلے 1.5 سال سے کیسز چل رہے تھے، جس میں سب سے پہلے اس چیز پر شک ظاہر کیا گیا کہ جنرل فیض حمید سیاسی سرگرمی میں ملوث تھے۔ تو اس چیز کی جیسے کیسز چلتے رہتے ہیں، جیسے وقت گزرتا رہتا ہے، تو وہاں پر اس چیز کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ واقعی میں جنرل فیض حمید عمران خان کے ساتھ سیاسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے، تو اس لیے ان کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان پر 4 الزامات لگائے گئے تھے کہ ان پر کرپشن کا بھی سکینڈل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ 3 اور بھی بڑے کیس تھے۔ تو وہ جو چاروں کیس تھے وہ سچ ثابت ہوئے اور ان پر واقعی جو الزامات لگائے گئے تھے وہ ان میں مجرم ٹھہرے۔ وہاں پر ترجمان پاک فوج کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کو 14 سال کی سزا سنا دی گئی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو خبر دیتے ہیں اڈیالہ جیل کی۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں بڑی ہلبلی مچی ہوئی ہے۔ اب وہاں پر پہلے دھرنا دیا جاتا ہے، تو وہاں پر حکومت کی جانب سے واٹر ٹینک آتے ہیں جو کہ ان سیاسی کارکنوں پر پانی پھینکتے ہیں، جس کے بعد وہ منتشر ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دھرنا ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر اب ریسنٹلی خبر بریک ہوئی ہے کہ اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں عمران خان کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے تو کہا ہے کہ اس چیز کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سب جھوٹی خبریں ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حکومت اس چیز پر غور و فکر کر رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی اور دوسری جیل میں شفٹ کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ ملاقات نہیں کرا جائے۔ حکومت کی جانب سے جتنی ریزسٹنس کی جا رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو عمران خان سے ملاقات کے لیے نہیں روک پا رہے، تو اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل میں منتقل کر دیا جائے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو فوج پر بھونکتے ہیں تو ان کا انجام یہی ہوگا کہ پاکستان میں ان کی کوئی عزت نہیں کرے گا۔ اصل میں انہوں نے یہ جو کرٹیسائز کیا ہے یہ عمران خان اور اس کی پارٹی پر کیا ہے، کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بنتی۔ تو یہاں پر شہباز شریف نے کہا ہے کہ جو بھی شخص پاکستانی فوج یا ان کے شہداء پر بھونکے گا تو اس کی پاکستان میں کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک بے ایمانہ کم عقلی والی بات وہ بول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹیرف جو ہے وہ میرا پسندیدہ لفظ ہے۔
مطلب کہ انہیں پسند ہے کہ کسی دوسرے ملک پر ٹیرف لگایا جائے. اب ٹیرف کی بات کریں تو ٹیرف ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان پر اس وقت 19% ٹیرف لگایا گیا تھا امریکہ کی جانب سے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو بھی چیزیں درآمد کرے گا امریکہ کو، تو وہاں پر 19% ٹیکس لگایا جائے گا اس چیز پر. اور بھارت پر ریسنٹلی دیکھے تو 25% ٹیکس تھا. اسی طرح سے چائنا پر 50% ٹیکس لگایا گیا ہے. تو یہاں پر امریکیوں کو فائدہ ہے، گوروں کو فائدہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کو فائدہ ہے. تو اس لیے وہ بولتے ہیں کہ ٹیرف جو ہے وہ میرا پسندیدہ لفظ ہے. تو ناظرین یہ تھی پچھلی 24 گھنٹے کی اپڈیٹ جو میں نے امپورٹنٹ سمجھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو آگے جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے. تو ملتے ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے میزبان ملک محمد حسیب کے لیے اللہ حافظ. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.